زمین. چنانچہ اللہ نے اعلان کر دی خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. آج کے دن کافر تمہارے دین سے مایوس ہو چکے. ان کو جو امیدیں دل میں رکھ کر بیٹھے تھے کہ ایک وقت آئے گا ہم دین بھی مٹا دیں گے, دین والوں کو بھی مٹا دیں گے. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. لیکن آج یہ بالکل مایوس ہو چکے ہیں, امیدیں کھو چکے ہیں کہ آج یہ کبھی بھی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے. دین غالب ہو کر کے رہے گا. اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے اگر تم سارے کے سارے اللہ کے بن جاؤ, صرف کہنے سے نہیں اللہ کے بن کر دکھاؤ, اللہ رب العالمین کی توحید کے ترانے گاؤ, اللہ کے حضور سجدے کرو, اللہ کے نام پر نظر و نیاز کرو. جب بھی مانگنا ہو رب العالمین کے سامنے دست سوال دراز کرو. جب بھی جھکنا ہو جبینے نیاز اسی کے آگے جھکاؤ. جب بھی مانگنا ہو طلب کا دامن اسی کے آگے پھیلاؤ. جب بھی رونا ہو اپنے گناہوں پر اشک ندامت بھی اس کے سامنے بہاؤ. اللہ کے لطف و کرم کو آزماؤ. پھر دیکھو کہ رب العالمین آپ پر کیسی عنایات و نوازش کرتا ہے. اللہ کہتا ہے میرے بندے تیرے آنے میں دیر ہو سکتی ہے, میرے راضی ہونے میں ہرگز دیر نہ ہوگی. فرمایا قال ربكم ادعوني استجب لكم. ارے تمہارا داتا, تمہارا پالنہار, تمہارا پروردگار تمہیں کہتا ہے ادعونی استجب لکم, مجھے پکارا کرو, میں تمہاری دعاؤں کو, میں تمہاری پکار کو یہ بھی نہیں کہا کہ سنتا ہوں, ڈائریکٹ فرمایا استجب لکم. ادھر تمہارے منہ سے دعائیں نکلتی ہیں, میرے ہاں شرف قبولیت پاتی ہیں. ادعونی استجب لکم, میں تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں. پھر فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. جو میری عبادت سے کتراتے, غرور کرتے ہیں, تکبر کرتے ہیں, دعا مانگنے سے بھی شرم محسوس کرتے ہیں, سجدہ کرنے سے بھی شرماتے ہیں, ان جگہوں پر میں اگر سجدے کروں گا میرے کپڑوں کی کریز ٹوٹ جائے گی. ارے تیری قبر میں تیری کریز کا کیا بنے گا. آدمی اللہ کے آگے جھکنے سے بھی کتراتا ہے, کپڑے خراب ہوں گے, کپڑے میلے ہو سکتے ہیں. اللہ فرماتا ہے ہم قیامت کا دن ہوگا ان لوگوں کو ذلیل و خوار کر کے بالکل دوزخ میں ہم ڈالیں گے. اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے کہ اس دن اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اے صحابہ کی جماعت, اب کفار کا دل اپنے دل, کفار کا ڈر اپنے دل سے نکال دو, میرا ڈر اپنے دل میں سجا دو. اس لیے کہ جب رب کائنات کا ڈر کسی دل میں آ جاتا ہے پھر چھوٹے موٹے ڈر اس دل میں ٹھہر نہیں سکتے. رب العالمین کی شان عظیمی کے بھی خلاف ہے کہ رب سے بھی بندہ ڈرے, اغیار سے بھی بندہ ڈرے. فرمایا ان سے نہ ڈرو, مجھ سے ڈرو, اس لیے کہ اب کافر تم دبا کر بھاگنے والا ہے. حق آ چکا ہے, کافر بھاگ چکا ہے. رحمت عالم سے اعلان کروایا, اللہ کے رسول
فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا آج کے دن اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میں نے اپنا دین جو قیامت تک تم لوگوں کو میں نے دینا تھا وہ پورے کا پورا میں تمہیں دے چکا، اپنی ساری نعمتیں میں تم پر تمام کر چکا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے اسلام کو بطور دین کے تمہارے لیے پسند کیا، اسلام کے سوا کسی دین کو بھی رب العالمین نے ہمارے لیے پسند نہیں کیا۔ اور دوسرے مقام بھی فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس اسلام سے ہٹ کر جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو 1400 سال پہلے دے کر کے گئے ہیں، جو بھی کوئی دین لائے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ اس سے ہرگز قبول نہیں کرے گا، چاہے وہ 20 رکھتے بھی پڑھ کر کے لے آئے، چاہے وہ کتنا مرضی کوشش کرتا پھرے، اللہ رب العالمین اس دین کو قبول نہیں کرے گا جو محمد عربی کے لائے ہوئے دین کے مقابلے میں پیش کیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے ایک بات واضح فرما دی، یہی وہ دعوت ہے جو اللہ رب العالمین کا قرآن کہتا ہے ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ فرمایا اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اے حبیب آپ سے پہلے بھی جتنے نبی ہم نے دنیا میں بھیجے، جتنے رسول ہم نے دنیا میں بھیجے، ان سارے انبیاء کو بھی ہم نے ایک ہی حکم دیا تھا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ، ان سب کو ایک ہی حکم دیا تھا انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ تمہارا اللہ کے سوا کوئی داتا و دستگیر نہیں، میری بندگی کیا کرو۔ قرآن بھرا پڑا ہے توحید کے ترانے گانے پر، جس صفحے پر بھی قرآن کو پڑھتے چلے جاؤ گے آپ کو توحید کا ترانہ قرآن سناتے نظر آئے گا۔ قرآن کو ترجمے سے پڑھا کیجیے تاکہ آپ کے دلوں کے زنگ اتر جائیں۔ اللہ رب العالمین کی چٹھی جو آسمانوں سے 1400 سال سے آپ کی منتظر ہے کہ جس امت کے لیے میں بھیجی گئی ہوں یہ امت مجھے کھول کر کب پڑھے گی، اس چٹھی کو پڑھیے، اللہ رب العالمین کے پیغام کو سنیے۔ بلکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو بندہ بھی یہ پسند کرتا ہے ان یکلم ربہ فلیقرأ القرآن، جس بندے کو یہ پسند ہو کہ وہ رب العالمین سے باتیں کرے، اللہ سے باتیں کرے، اگر تم اللہ سے باتیں کرنا چاہتے ہو فلیقرأ القرآن، فرمایا اسے چاہیے کہ وہ قرآن کو پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے۔ آپ کو ایسے لگے گا جیسے کائنات کا بادشاہ آپ سے مخاطب ہے، کائنات کا بادشاہ آپ سے باتیں کر رہا ہے اور آپ کائنات کے بادشاہ سے باتیں کر رہے ہیں۔ قرآن کو پڑھا کیجیے۔ نبی مکرم کی سیرت کا پہلا چیپٹر جو آپ نے صحابہ کرام کو دیا وہ یہی دیا، اور قرآن کہتا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، اے دنیا والو، دنیا کی رنگینیوں میں آ کر کے تم کھو گئے ہو، اللہ سے کیے وعدے سارے بھول گئے ہو، وہ وقت یاد کرو جب اللہ رب العالمین نے اولاد آدم کی پشتوں سے ان کی قیامت تک آنے والی ساری اولادوں کو نکالا، ایک خاص وجود دیا، ان کا اجتماع بلایا، اس اجتماع سے رب العالمین نے کتاب فرمایا، اس کتاب میں قرارداد پیش کی،
अलस्तु बिरब्बिकुम, मुझे बतलाओ मैं तुम्हारा रब हूं कि नहीं। तुम दुनिया में जाओगे, किसको अपना माबूद मानोगे, दुनिया में तुम मेरे मेहमान बनोगे, मैं तुम्हारा मेजबान बनूंगा। पूरी की पूरी जमीन को दस्तरखान बना करके बिछा दूंगा, आसमान को तुम्हारे लिए छत बना दूंगा, तरह तरह के कुमकुमे सजा दूंगा जो कभी जिंदगी भर फ्यूज नहीं होंगे। आपको सीएनजी नहीं डलवानी पड़ेगी, पेट्रोल नहीं डलवाना पड़ेगा, डीजल नहीं डलवाना पड़ेगा। एक खुदकार निजाम के तहत रब्बुल आलमीन आपकी खिदमत पर मामूल कर देगा। मेरी ये नेमतें पाने के बाद बताओ, अलस्तु बिरब्बिकुम, किसको अपना माबूद मानोगे, मैं तुम्हारा रब हूं कि नहीं। आज किसको याद है ये वादा जो हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से करके आए हैं। फिर रब्बुल आलमीन ने फिर पूछा, मैं तुम्हें दुनिया में भेजूंगा, तरह तरह की नेमतें तुम पर निछावर करूंगा, सूरज को ताबानी अता करूंगा तो तुम्हारे लिए, चांद को लमानियत अता करूंगा तुम्हारे लिए, सितारों को दरफ्शानी अता करूंगा तुम्हारे लिए, गुलशन महकेंगे तुम्हारे लिए। बताओ अलस्तु बिरब्बिकुम, मैं